مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، رمضان رمضان المبارک کی مختلف حیثیات اور مختلف عبادات میں سے ایک عبادت، ایک کیفیت، ایک موتی، ایک پھول، ایک ٹھنڈک، وہ نرمی ہے، وہ نرمی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ جل جلالہ خود نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور نرمی کس حوالے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ماتحتوں کا بتایا۔ اچھا، ماتحت فرمایا، اس میں سارے ہی الفاظ آ جاتے ہیں، اس میں ساری ہی اقسام آ جاتی ہیں۔ اس میں آپ کے ملازم ہیں تو ان کے لیے نرمی کا پہلو، وہ ڈرائیور ہے تو ان کے لیے نرمی کا پہلو، اولاد ہے کام کاج کرنے والی ان کے لیے نرمی کا پہلو، بیوی بچے، بیوی کام کرنے کچن، ان کے لیے نرمی کا پہلو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ان کی نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کر دی جائے، دکان میں تبدیلی آ جائے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے لیے 1 ملازم بڑھا دیا، ہم نے رمضان المبارک کے لیے 2 ملازم بڑھا دیے، کام زیادہ ہے، کام کم نہیں کر سکتے تو ملازم بڑھا دیں، اگر کام کم کر سکتے ہیں تو ملازمین سے بوجھ ہٹا دیں۔ لیکن پھر وہی بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ اگر نرمی دیتا ہے تو ملازمین کو بھی اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ ڈرائیورز کی شکل میں ہیں، وہ صفائی کرنے والوں کی شکل میں ہیں، وہ آفس میں ورک کرنے کی شکل میں ہیں، وہ مارکیٹنگ کی شکل میں ہیں، وہ مزدور کی شکل میں ہیں، جس شکل میں بھی ہے، جتنی نرمی ملی ہے اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، جن کی برکت سے رمضان المبارک میں ہمیں یہ نرمی مل رہی ہے۔ اور یہ نرمی، مزاج میں نرمی، یہ تو ان کے لیے کام میں نرمی کی تھی، تو رمضان المبارک میں مزاج میں نرمی سے کیا ہوگا کہ سارے کام سلجھتے چلے جائیں گے۔ کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حلم اور بردباری سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو رمضان کا تحفوں میں سے ایک تحفہ نرمی ہے، جس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ مرحبا یا رمضان۔